اب بتایا جا رہا ہے، ایک اندازہ ہے جس کے مطابق سال 2050 تک یعنی 2050 تک تقریباً 12,000 ملین ٹن پلاسٹک کا فضلہ پیدا ہوگا، جو زمین کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بنے گا. ہمارے ماحولیات یعنی انوائرمنٹ پہ بھی اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہوں گے. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرپرسن سینٹ کی قائمہ کمیٹی ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس شہری رحمان صاحبہ. اچھا، اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پابندی لگی تو کچھ ہمیں میجرز دیکھنے میں ملے، یعنی کہ بڑے بڑے جو مالز ہیں وہاں پر یہ بایو ڈیگریڈیبل آپ کو بیگز دیکھنے میں ملے. اب یہ ہے کہ کہیں پر آپ کچھ خریداری کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو پیپر بیگز دیتے ہیں جو آپ کو خریدنے پڑتے ہیں اور پھر آپ ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں. یعنی کہ کچھ حد تک میجرز لیے جا رہے ہیں لیکن دے آر اسٹل ناٹ انف. ہماری پلاننگ اس اعتبار سے کیا ہے اگر آپ بتا سکیں تو؟ جی شکریہ. دیکھیے بیٹا، اس میں پوری ملک نے ایک میں سمجھتی ہوں جنگ کرنی ہوگی. یہ پلاسٹک کی سنگل یوز پلاسٹک جو ایک دفعہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ بیگز اسی طرح ہوتے ہیں، یہ آپ نے جیسے کہا یہ گلتے نہیں ہیں کوئی ہزار سال، نہ صرف ہماری زمین میں لیکن ہمارے دریا میں، ہمارے واٹر ویز میں، ہمارے پانی اور سمندر میں یہ ایک ایسی فضلہ کی صورتحال کریٹ کرتے ہیں کہ 2050 تک سارے ممالک ہر جگہ پوری دنیا کے جو سمندر ہیں اس میں آبی حیات یعنی مچھلیاں وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم کنزیوم کرتے ہیں، اس سے زیادہ پلاسٹک ہوگا. مین میڈ پلاسٹک ہمارے سمندروں میں ہوگا ماشاءاللہ. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو جرنی ہے، یہ جو سفر ہے ان کو کم کرنے کا، یہ ہر طرف ہونا ہے. پاکستان کی پلاننگ جو ریجن خطے کی پلاننگ ہے اسی کے ساتھ چل رہی ہے. مطلب اسلام آباد کے حوالے سے ایک شروع کر دی تھی پچھلے سال میں ہم، جس میں بوتلیں اور بیگز اور کانٹے چمچے جو ہوتے ہیں، اب اس میں تکلیف تو ہوتی ہے اور انڈسٹریز کو اس میں انوویشن کرنی پڑے گی اور متبادل راستے ڈھونڈنے پڑیں گے. آخر کار یوسی مسئلہ یہ کہ یہ سستا ہے اور یہ ایک عادت سی بن گئی ہے. تو اس عادت کو میں تو کہتی ہوں یہ ایڈکشن ہے، اس کو توڑنا ہوگا. جی ہر چیز میں آسانی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ہر طرف پلاسٹک استعمال ہو رہا ہے بیگ میں، اور جو آپ نے کہا کہ مال اور بڑی دکانوں میں ٹھیک ہے وہ کپڑے کا دے رہے ہیں یا کاغذ کا دیتے ہیں، لیکن یہ عادت ہمیں چھوٹی دکانوں میں، پرچون میں اور جہاں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں خریدنے کا، ان کے لیے سہولت بنانی ہوگی. اور آگاہی ضروری ہے، اس لیے میں آپ کی جی بہت ضروری ہے. اور آپ یہ اگر اس کو اپنی کیمپین بنا لیں تو میں سمجھتی ہوں آپ بہت بڑی پبلک سروس کریں گے پاکستان. شہری رحمان صاحب، ایک سجیشن جو ہم اکثر و بیشتر جب جانا ہوتا ہے کسی ویسٹرن کنٹری میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر، اب ظاہر ہے آپ گلوبلی اٹیچ ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، باقاعدہ پلاسٹک ریسائکلنگ مشینیں لگائی ہیں جو پبلک ایکسیس میں ہیں. وہاں پر الگ الگ جو ہے بن رکھے گئے ہیں کہ پیپر کہاں ڈسکارڈ کرنا ہے، پلاسٹک کہاں، تاکہ وہ اس کو ریسائکلنگ کر لیں. کیا ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم عوام کو، ماسز کو اس میں شامل نہیں کریں گے ہم پلاسٹک سے جان نہیں چھڑا سکتے. جی کوئی حکومت اکیلے نہیں کر سکتی، کوئی میڈیا ہاؤس، لیکن اس میں میڈیا اور آگاہی کا بہت بڑا کردار ہے. جی اگر آپ 3-4 بڑے چینل اس کو سنبھال لیں کہ اپنا ایک پبلک سروس کام کرنا ہے تو بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں گے آپ کا کچرا بھی ہر جگہ اسی طرح، اور آپ نے جو بات کی کہ ترقی یافتہ ممالک میں کچرے کو الگ الگ کیا جاتا ہے، بالکل الگ کیا جاتا ہے، اور ہمیں بھی کرنا ہوگا. لیکن پاکستان میں تو ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بھی بہت سارے شہروں میں ابھی بھی نہیں ہے، اور جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ابھی بھی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں میں سسٹمز چینج لانے کی ضرورت ہے. بیماریاں پھیل رہی ہیں سویج میں، آپ کا سارا جب بارشیں ہوتی ہیں مثلا ابھی مانسون آ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں گے کہ ساری آپ کی جو ڈرینز ہیں جس سے وہ بلاک ہوتا ہے پانی اور اوپر چڑھتا ہے، وہ بلاک ہوتی ہیں پلاسٹک کے بیگ سے اور بوتلوں سے. بالکل صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا ہیزرڈ ہے. جی اور اس وقت پاکستان کی جو کنزمپشن ہے وہ آسمان تک پہنچتی جا رہی ہے. کوئی ایسا مطلب اربوں میں آپ دیکھیں 55 بلین پلاسٹک بیگ استعمال ہو رہے ہیں، تھیلیاں، صرف تھیلیاں 55 بلین، اور یہ 15% بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ کو ریسائکلنگ کی بات کرتے، دیکھیے میں ڈسکریج نہیں کروں گی، ریسائکلنگ ہم ڈسکریج نہ کریں، لیکن دنیا میں بھی یہ ایک میں سمجھتی ہوں بہت بڑا جھوٹ بولا گیا ہے سب کو پلاسٹک انڈسٹری سے.
اور میں نے یہ پیرس کی ٹریٹی میں بھی جب وہاں جا کے کہا تو سب چپ ہو گئے کہ یہاں تو پوری دنیا میں جب 9% ریسائکلنگ ہو رہی ہے تو آپ بتائیں کیا یہ مذاق ہے؟ 9% تو کچھ بھی نہیں ہے نا، جہاں آپ اتنا اور پاکستان میں آپ دیکھیں، میں نے اسلام آباد میں پوچھا، نہیں جی ہم ریسائکلنگ کر رہے ہیں جو بنانے والے ہیں مینوفیکچررز، تو کہاں ہے کلیکشن پوائنٹ؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کلیکشن پوائنٹ دیکھیں؟ جب کلیکشن پوائنٹس نہیں ہوں گے تو ریسائکلنگ کہاں سے ہوگی؟ لوگ رکھیں گے کہاں کہ ہم نے یہ بھیجنا ہے؟ مطلب یہ آپ ساری میونسپیلٹیز پر تو نہیں چھوڑ سکتے جو ہر کام میں ویسے بھی پیچھے ہے نا۔ اچھا، ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ مانسون کا سیزن ہے، تو اس بار پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ بارش ہوگی غیر معمولی، پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ڈیمز وغیرہ ہیں جو کہ 56% خالی ہیں یہ بھی بھر جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ خشک سالی کا بھی خطرہ ظاہر کیا گیا ہے اور آپ اس حوالے سے آگاہی بھی دے رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ واٹر اسکارسٹی بھی ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے پاس جو سٹوریج ہے وہ ناکافی ہے، ہمیں مزید ڈیمز کی ضرورت ہے؟ وہ کہ آبویسلی ہے، خطرات ہیں کیا بیسیکلی اس متعلق؟ جی دیکھیے، خشک سالی ہمارے لیے بہت ایک واضح اور میں سمجھتی ہوں کلیئر خطرہ ہے۔ یہ 2025 یونائٹڈ نیشنز کا ایک انہوں نے اسٹیٹسٹک نکالی ہے، ایک وارننگ نکالی ہے کہ پاکستان میں خشک سالی ہو سکتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارا ایک دریا کا سسٹم ہے، انڈس ریور سسٹم، جو سارے ملک کو فیڈ کرتا ہے، رین فیڈ ہوتا ہے اور زیادہ تر مانسون فیڈ ہوتا ہے۔ تو آپ ڈیم کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ ڈیم تربیلا ہے جو پاکستان میں ہے جی، اور پھر آپ نے منگلا وغیرہ دیکھے۔ ان کی اب مینٹیننس اور ان کی جو کنسورشیم فائنینسنگ ہے وہ اب دنیا میں ہے نہیں موجود۔ میں نہیں سمجھتی کہ آپ یہ اتنے لمبے، مطلب 15 سال لانگ جسٹیشن پروجیکٹ، آپ کو چھوٹے دنیا میں اب چھوٹے ڈیموں کی روش بن گئی ہے، کچھ رن آف دی ریور ہوتے ہیں، کچھ سٹوریج کے ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی جو پانی روکتے نہیں ہیں لیکن سٹور کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، زبردست۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شریر رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ تھی۔ آپ دیکھتے ہیں پاکستان اس حوالے سے مزید کیا سٹیپ اٹھاتا ہے۔